دونوں کو مشرقین کہا گیا ہے۔ یہ عام ہے، جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو عمرین کہا جاتا ہے، کھجور اور پانی کو اسودین کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سردیوں کا مشرق اور گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، تو اس بنا پر مشرقین اور مغربین آتا ہے۔ لن ینفعکم، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا، کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو۔ پھر کیا تو بہروں کو سنائے گا یا اندھوں کو راہ دکھائے گا، اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں؟ بس اگر کبھی ہم تجھے لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم واقعی تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ان سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، اچانک وہ ان کے بارے میں ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں۔ یعنی جب عذاب آتا تو منتیں کرتے، اور وہ جادوگر اس لیے کہتے کیونکہ وہ اپنے ذہن کے حساب سے جادوگر کو بڑا رتبہ دیتے تھے اور عالم سمجھتے تھے، تو کہتے کہ یا ایھا الساحر ادع لنا، ہمارے لیے دعا کر کہ یہ آفت ٹل جائے، ہم ضرور سیدھی راہ پر چلیں گے۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے، اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، یعنی فوراً ہی پھر جاتے، ذرہ لحاظ نہ کرتے۔ ونادى فرعون، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے، اور یہ نہریں یعنی یہ تخت بخت میرے تحت نہیں چل رہے؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں، وہ جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کرے۔ یہ اس کا موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام تھا، اور تمام نافرمان قومیں اپنے نبیوں کو یہ الزام دیا کرتی تھی کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں انگارہ رکھا تھا بچپن میں اور لکنت تھی، ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ فلولا القی علیہ، بس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، یعنی بے وزن، یعنی کسی لاجک کی کوئی پرواہ نہ کی، بس اپنی بات منوائی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے جو اس کی باتوں میں آ گئے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، بس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رو یعنی گزشتہ مثال، ومثلاً اور پچھلی مثال، للآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ ہوا یوں کہ جب یہ آیت اتری انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ مشرک اور ان کے معبود یہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ چیخے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ معبود مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے مشرک جائیں گے تو کیا پھر وہ نہیں جائیں گے؟ یعنی اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو عیسائی نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کیا پھر وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس بات پر وہ چیخ پڑے۔ حالانکہ واضح فرق ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سب سے بالکل بری تھے، جیسے روز قیامت وہ گواہی دیں گے، اور اسی طرح وہ تمام انبیاء اولیاء جن کا شرک اور خرافات سے کوئی تعلق نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بات تو ان کی ہوگی جنہوں نے اس کام پر اپنے مریدوں کو لگایا۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا، اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تیرے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے ہی کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان هو الا عبد، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہاری جگہ فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی نزول عیسیٰ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ، اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔
اور جب عیسیٰ واضح دلیلیں لے کر آیا تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ۔ اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے لے کر پھرا جائے گا، اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے، تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے۔ جہنمی اس سے درخواست کریں گے، وہ کہے گا بے شک تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے، اور لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ یا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہہ دے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ بس انہیں چھوڑ دے، فضول بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت برکت والا ہے، وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی، اور وہ جانتے ہیں۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے انہیں کس چیز نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ وقیلہ، قسم ہے رسول کے یا رب کہنے کی کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ فاصفح عنہم، پس ان سے درگزر کر اور کہہ سلام ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی جب دلائل کا بھی کوئی انکار کرے تو بس اس کا جواب پھر سلام ہی ہے کہ فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ فسوف یعلمون۔ سورۃ الدخان مکی صورت ہے، اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو دیگر حوامیم کا ہے۔ دخان کا معنی ہے دھواں، یہ لفظ اس کی آیت 10 میں آیا ہے۔ قیامت کے قریب ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ آسمان دھوئیں کی شکل اختیار کر جائے گا، اسی لیے اس سورت کا نام الدخان ہے۔ اور یہ دخان، دھواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ پر عذاب کی صورت میں بھی آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا۔ یہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ قرآن کی گواہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ بتایا تو رمضان بتایا، رات بتائی تو لیلہ مبارکہ یا لیلۃ القدر آیا۔ بعض لوگ نصف شعبان، 15ویں شعبان اور شب برات کہتے ہیں، تو یہ بالکل خلاف شرع ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ان کی ذاتی افتراء اور اختراع کے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی معنی سورۃ القدر میں ان الفاظ میں آیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، وہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور یہاں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، تو ایک ہی رات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہیں،
اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طوفان کا اہل مکہ نے سامنا کیا تھا، اور پھر وہ دعا بھی مانگتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اللہ نے جواب دیا انا کاشف العذاب، بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یعنی جب قیامت کے دن آئے گا، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، بس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جا، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔ آسمان و زمین نیکوکار کی وفات پر روتے ہیں کہ نیکی کا کام ہوتا تھا، اور گناہ گاروں کے جانے پر خوش ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دیں جن میں واضح آزمائش تھی، یعنی جتنے بھی انعامات کیے تو ان کے تقاضے تھے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاء، بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں، یعنی جب مر جائیں گے تو پھر نہیں کوئی اٹھنا، قصہ ختم۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دو پھر ہم مانیں۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ تبع یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے ایران